اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہر مسلمان اس بات پر فخر محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا اور اس کی ہدایت کے لیے وہ لا ریب کلام نازل فرمایا کہ جس کو پڑھنا بھی ثواب اور جس کو دیکھنا بھی ثواب۔ اور حقیقت میں اگر قرآن پاک کا مقصد دیکھا جائے تو مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے اپنی زندگی کو بدلے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی، جو واضح تبدیلی ہے، مثبت تبدیلی ہے، پازیٹیو تبدیلی ہے، وہ لے کر آئے، یعنی اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرے اور جہاں تک ممکن ہو سکے برائی سے بچنے کی کوشش کرے۔ یعنی قرآن پاک جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کو نازل فرمایا تو حکم فرمایا، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی قرآن پاک کو اس طرح پڑھو جس طرح قرآن پاک کے پڑھنے کا حق ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، خالق کائنات کا، مالک دو جہاں کا کلام ہے، تو اس لیے اس کو خوبصورتی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہی اس کو زیبا ہے۔ دیکھیے، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے ہم جان بوجھ کر نہیں، بے احتیاطی میں یا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ جو ہمیں گناہ کبیرہ کا مرتکب کروا دیتی ہیں، یعنی انسان ان غلطیوں کو کر کے گناہ کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ گائے قرات نے لکھا ہے کہ وہ 4 طرح کی غلطی ہیں کہ جب انسان قرآن کے اندر وہ کرے گا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اور اس کو لحن جلی کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی لحن جلی سے مراد وہ غلطی ہے جو بڑی غلطی ہو، جو حرام ہے، جس کا پڑھنا جو ہے وہ انسان کو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج میں آپ سے گزارش کرتے ہوئے اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سی 4 طرح کی غلطیاں ہیں کہ جن سے بچنا از حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی حرکت کو بدل دیا ہم نے۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر یا پیش کو، یعنی ہم نے زبر کی جگہ زیر پڑھ دی یا زیر کی جگہ پیش پڑھ دیا۔ جس طرح ہم مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں آ گیا تھا صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دیا۔ تو زبر زیر کی جگہ تو بہت جو غلطی ہے وہ بہت ریئر ہوتی ہے، یعنی بہت کم ہوتی ہے، شاذ و نادر ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس سے بچنا از حد ضروری ہے۔ جو سب سے کامن غلطی ہے جو لوگوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ مثال کے طور پر الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دینا، رب العالمین کی جگہ رب العالمین پڑھ دینا، عین کی جگہ الف پڑھ دیا۔ اسی طرح سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے قل هو اللہ کی جگہ قل پڑھ دیا۔ اب دیکھیے قل هو اللہ احد، کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت پیغام ہے، توحید کی ایک گواہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اور جب ہم اس کو قل کی جگہ قل هو اللہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب وہ نہیں بنے گا جو اللہ پاک نے اس کا مقصد فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ کھا لو، قل کہہ دو، اور کل چھوٹے کاف کے ساتھ کل کھا لو، جیسے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ تو چھوٹے کاف کے ساتھ اگر یہ کل کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کھا لو، اور بڑے قاف 2 نقطوں والا جو قاف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے جو حروف ہیں ان کی پریکٹس ضروری ہے، ان کی مشق ضروری ہے، اور پھر جو لکھے ہوں ان کے مطابق پڑھنا باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ تیسری قسم کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ کسی حرف کو گھٹا دینا یا کسی کو بڑھا دینا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے الحمدو کی جگہ الحمدو لمبا کر دیا، ٹھیک ہے، یا سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے جیسے ہم پڑھ دیتے ہیں کچھ لوگ لم یلد ولم یولد، حالانکہ اصل کیا ہے لم یلد ولم یولد، یا پیشوا یو کو تھوڑا لمبا کریں گے، لیکن جلدی جلدی پڑھ دیا لم یلد ولم یولد۔ یا اسی طرح وہ دعا اینڈ میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیہ، حالانکہ اصل لفظ کیا ولی والدیہ، ولی والدیہ، پہلے واو کو چھوٹا دوسرے واو کو لمبا، تو عام طور پر کیا پڑھ دیتے ہیں ولی والدیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کسی حرف کو کم کر دینا، کسی کو بڑھا دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو چوتھی قسم ہے وہ یہ ہے کہ کسی ساکن کو متحرک کر دینا، کسی متحرک کو ساکن کر دینا، یعنی جس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے اس کے اوپر ڈال دینا، اور جس کے اوپر ہے
اس کے اوپر سے ختم کر دینا. کامن سی مسٹیک آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ العصر، ٹھیک ہے، والعصر اور والعصر ان الانسان لفی خسر. اکثر لوگ کیا اس کو پڑھتے ہیں والعصر، والعصر یعنی صاد کے اوپر جو ہے وہ زبر ڈال دیتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، حالانکہ صاد کے اوپر زبر نہیں ہے. اسی طرح آگے جو ہے وہ سین کے اوپر زبر نہیں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، تو اسی طرح عام طور پر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ جو ہے ساکن کو متحرک کر دینا، یعنی اپنی طرف سے زبر زیر پیش کا اضافہ کر دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو یہ 4 طرح کی غلطیاں ہیں. قرآن پاک پڑھتے ہوئے کم از کم ہمیں ان سے بچنا از حد ضروری ہے. ویسے تو قرآن پاک کو تمام مخارج، اس کے ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے، لیکن بہرحال جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم یہ 4 طرح کی غلطیاں کرنے سے بچ جائیں. آج کی میری گفتگو کا مقصد یہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ ایک میرا درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چلو کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے، کوئی دکھلاوا مقصود نہیں ہے، کوئی ریاکاری مقصود نہیں ہے. فقط یہ ہے کہ چلو جو علم میرے پاس ہے 5-10 منٹ کی گفتگو کے ذریعے سے وہ آپ تک پہنچ جائے اور کسی کی اصلاح ہو جائے. میں بھی گناہ گار ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک مجھے بھی صحیح معنوں میں دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے، انسانیت کو خوشحالی نصیب فرمائے. اور اللہ پاک ہم سب کی اس قرآن پاک کے صدقے سے کرونا وائرس اور تمام موذی امراض سے حفاظت فرمائے. سب بیماروں کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے، سب بیٹیوں کے نصیب اللہ پاک اچھے فرمائے، سب انسانوں کی اللہ پاک خیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ